آواز کی دنیا کے میرے پیارے سے سننے والے سبھی دوستوں کو میرا پیار بھرا آداب۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، 2026 کا حج بھی پورا ہوا۔ نہ جانے کتنے ہی لوگوں نے اس سال حج کیا۔ خدا کرے ان سب کا حج اور ان کی مانگی ہوئی جائز دعائیں خدا قبول کرے، آمین۔ نہ جانے کتنے ہی ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوں گے، نہ جانے کتنے ہی سر سجدے میں جھکے ہوں گے، نہ جانے کتنی ہی آنکھوں سے آنسو بہے ہوں گے۔ سب کا تعلق عبادت اور دعا سے ہی ہے نا۔ دعا انسان اور اس کے رب کے بیچ وہ رشتہ ہے جو بے حد خاص ہے، سنجیدہ ہے، پرسنل ہے۔ دعا کا وقت وہ وقت ہوتا ہے دوستوں جب انسان اپنے رب کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ بے شک عبادت بھی ایسی ہی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیتا ہے، اپنی ہر خواہش اس کے سامنے ظاہر کرتا ہے، ہر بات اسے بتاتا ہے، بنا کسی جھجک کے، بنا کسی ہچک کے، بنا کسی روک ٹوک کے۔ کچھ لوگ سر جھکا کر مانگتے ہیں، کچھ لوگ سجدے میں رہ کر مانگتے ہیں، کچھ لوگ آنکھ بند کر کے مانگتے ہیں، کچھ لوگ آنکھ کھول کر مانگتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ جوڑ کر مانگتے ہیں، کچھ لوگ آسمان کو دیکھتے ہوئے دعا مانگتے ہیں تو کچھ خاموشی سے دل ہی دل میں۔ سب کی اپنی اپنی پسند، جو جس طریقے سے بھی اپنے رب سے کنیکٹ ہو سکے۔ رب تو سب کی سنتا ہے، بس بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر دعا پورے دل سے، صاف اور اچھی نیت کے ساتھ، بنا کسی کے بارے میں برا سوچ کر یا کہہ کر مانگی جائے تو بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ یہ تو وہ ایکسرسائز ہے دوستوں جو ریگولر بیسس پر ہو تو کمال ہی کرتی ہے۔ بس آپ کا یقین، آپ کا ایمان، خدا پر آپ کا بھروسہ بہت پکا اور مضبوط ہونا چاہیے۔ خدا کے پاس تو دونوں جہان کی دولت اور خزانے بھرے پڑے ہیں، اور وہ بیٹھا ہی ہوا ان سب کو بانٹنے کے لیے۔ بس اس کی صرف ڈیمانڈ یا صرف یہی ایک چیز کہتا ہے کہ تم مانگو تو میں دوں۔ انسان کو ٹھیک سے مانگنا ہی نہیں آتا۔ اپنے لیے اچھی دعائیں مانگیے، طریقہ صحیح رکھیے، پھر دیکھیے کیا کمال ہوتا ہے۔ خدا نے اس دنیا میں نا دوستوں دعا کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ پتہ ہے کس کے پاس دی ہے؟ وہ دی ہے انہوں نے ہمارے ماں باپ کے پاس۔ اس میں بھی کہتے ہیں کہ جو ماں کی دعا ہوتی ہے نا وہ اس کی اولاد کے لیے ایک رحمت کا سایہ بنتی ہے یا کرتی ہے اس پر۔ کتنی بڑی طاقت سے ایک ماں کو نوازا گیا ہے نا۔ ماں جب بچے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر کر اسے ڈھیروں دعائیں دیتی ہے نا، تو کیا وجہ ہے کہ خدا اس کے حق میں اس کی دعا قبول نہ کرے۔ جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں، اور آپ نے شاید ہمیشہ مجھے ایک بات کہتے ہوئے سنا بھی ہوگا کہ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں نا تو جتنی ہو سکے ان کی دعائیں لیجئے، اور اگر وہ نہیں ہے نا تو ان تک اپنی دعاؤں کا تحفہ روزانہ پہنچائیے۔ سبھی کے لیے دعا کرتے رہیے، اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، پر سب کے لیے مانگتے مانگتے خود کو مت بھول جایا کریے، کیونکہ ہمارے دم سے ہی تو رشتہ ہے نا۔ اگر ہم ہیں تبھی سب کچھ ہے، تبھی تو زندگی ہے، اور ہمارا سب سے بڑا رشتہ خود ہمارے اپنے اور اپنے رب کے ساتھ ہے۔ تو اس رشتے کو تو بالکل سنوار کر رکھنا چاہیے، ہے نا۔ اپنے لیے بہت اچھی اچھی دعائیں کرنا چاہیے، یا کرتے رہا کریے۔ یہ سوچ کر مانگیے کہ آپ جس سے مانگ رہے ہیں نا اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، پر اچھی نیت اور سچے دل سے مانگیے، کیونکہ وہ بھی جانتا ہے جو ہم اسے نہیں کہتے یا بتاتے۔ بندگی ایک ایسا رشتہ ہے دوستوں جو خدا اور بندے کو بے حد قریب لے آتا ہے۔ دنیا چاہے لاکھ آپ کی برائی کرے، آپ کے بارے میں برا کرے، آپ کا برا چاہے، برا سوچے، اگر آپ کے سر پر اس خدا کا ہاتھ اور سایہ ہے نا تو پھر وہ تو یقین جانیے کہ وہ سب سنبھال لیتا ہے۔ وہ لوگوں کو دیکھ بھی لیتا ہے اور دکھا بھی دیتا ہے، غلط لوگوں کو ہماری زندگی سے دور کر دیتا ہے اور ہمیں اپنے قریب لے آتا ہے۔ میں نے کہا نا دوستو، اگر یقین نہ ہو تو بندگی کی اس راہ پر چل کر دیکھیے، ہمیں سنبھالنے کی ذمہ داری وہ خود بخود لے لیتا ہے۔ کچھ لوگ نا اس دنیا کی باتوں میں یا اس دنیا جہاں کی باتوں میں اور یہاں کی چکا چوند میں ایسے پھنس جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے پھنستے ہیں یہاں پہ کہ انہیں اس دنیا میں ہی جنت نظر آنے لگتی ہے، اور کچھ لوگ خاموشی سے اپنے رب سے اپنا رشتہ بناتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ دنیا ہی جنت ہے، اور کچھ لوگوں کا یقین دنیا اور آخرت دونوں پر قائم ہے۔ چوائس ہماری ہے، جو چاہے چن لیں۔
اپنی دعاؤں میں سب کے ساتھ ان لوگوں کا خاص ذکر کیا کرے دوستوں، جنہوں نے زندگی کی مشکل گھڑیوں میں آپ کا ہاتھ اور ساتھ نہیں چھوڑا، جو بنا کسی لالچ کے آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اچھی اچھی دعائیں کیا کیجیے، چاہے وہ لوگ اس دنیا میں ہوں یا نہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا جو مشکل وقت میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو اکیلا کر دیتے ہیں۔ مطلب ہوتی ہے نا کہ آپ کسی کو، جب ایسا وقت ہوتا ہے انسان کا کہ جب اس کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے ایموشنل سپورٹ کے لیے، اور اس وقت اگر جب لوگ آپ کو اکیلا چھوڑ دیں آپ کی اپنے ساتھ، جب آپ کی ضرورت کا وقت ہے، مطلب وہ وقت جہاں آپ کو کسی کا ایموشنل سپورٹ چاہیے ہوتا ہے، مورل سپورٹ چاہیے ہوتا ہے، جب لوگ اس وقت آپ کا ساتھ چھوڑ دیں تو پھر ایسے لوگوں کو نا دوستوں معاف کر کے اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، کیونکہ ہم تو پھر بھی معاف کر دیں، پر غلط، برا اور دھوکہ دینے والے لوگوں کو خدا کبھی معاف نہیں کرتا۔ تو دوستو خود سے پیار کریے، اپنا خیال رکھیے، اپنے لیے اپنے حق میں اچھی اچھی پیاری پیاری دعائیں کریے، ساتھ ہی ساتھ خوش رہیے، سلامت رہیے، صحت مند رہیے، لائک، کمنٹ، شیئر، سبسکرائب کرتے رہیے اور سنتے رہیے آپ کے اپنے اسی چینل کو۔ اگلی ملاقات تک اللہ حافظ۔